ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ آتش فشاں ایکسپلوڈ ہونے کی طرف جب جا رہا ہے. امریکی پالیسیز ٹو ناٹ اینڈ دا وار اگینسٹ ایران اور کسی ایگریمنٹ کی طرف نہ جانا صورتحال کو خراب سے خراب تر کر رہا ہے. جب امریکہ نے خود ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی، تو سیز فائر کے بعد بنیادی کام یہ کرنا تھا کہ کسی حتمی ایک معاہدے کی طرف جب جانا تھا. ایک عارضی جنگ بندی ہو گئی تھی جو سب سے مشکل کام تھا، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کرنا تھا، لیکن اس ایگریمنٹ کے لیے ول چاہیے. اور جیسا کہ ہمیں عمان کے فورن منسٹر نے بتایا کہ اس وقت کی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا اپنی فورن پالیسی کے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کو اسرائیل چلا رہا ہے. اور آج ٹکر کارلسن نے جو نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے اس انتظامیہ کو اسرائیلی لابی کا سلیو قرار دے دیا ہے. تو اس لیے صورتحال بار بار خراب ہو رہی ہے، بار بار جنگ کی طرف جا رہی ہے، مسلسل یہاں پر ایک کرائسس ہے. اس کرائسس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دا پالیسی آف گریٹر اسرائیل، دا پالیسی ٹو ڈسٹرائے ایران اینڈ ادر OIC کنٹریز، یہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اب اس پالیسی کی وجہ سے اب ریجن بھی مزید کرائسس کا شکار ہو رہا ہے، اور اس سے جو ورلڈ اکانومی ہے وہ بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانے جا رہی ہے. اب جو بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں، UAE کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور کروز میزائل UAE کی طرف داغے گئے ہیں، ڈرونز داغے گئے ہیں، اور ان کی جو فجیرہ پورٹ ہے وہاں پر اٹیک ہوا ہے، اور جو آئل فیسلٹیز ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں. آگ کے بڑے شعلے، دھوئیں کے بادل جب وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں، بالکل بھی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک میجر ایونٹ ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اس وقت جو وہاں پر اٹیک ہوا ہے. اور اب ایک نیا نیریٹو جو ہے وہ یہ سامنے آئے گا کہ دیکھیں ایران اٹیکڈ فرسٹ. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران سے حملہ ہوا ہے. ابھی تک ایران سے اس کی کوئی کنفرمیشن آئی نہیں ہے، بٹ یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی کنفرمیشن آنا باقی ہے. اگر انہوں نے کیا تو وہ بتا دیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو بات ہے. لیکن صورتحال خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ خراب ہوتی چلی جائے گی ڈیو ٹو دا پالیسی کہ وہ ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے تھرو ڈفرینٹ مینز. اور چونکہ ٹرمپ نے جس سو کالڈ آپریشن فریڈم کا اناؤنس کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اور ابنائے ہرمز جو ہے وہ میدان جنگ بن چکا ہے. بہت سارے ملکوں کے آئل ٹینکرز انڈر اٹیک آئے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا کا ٹینکر بھی انڈر اٹیک آیا ہے. دیر از پاسبلٹی کہ امریکہ کی جانب سے ان جہازوں کو کہا گیا ہو کہ یہاں سے گزرو، ہم موجود ہیں، ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کون اٹیک کرتا ہے. سو انہوں نے گزرنے کی کوشش کی ایران کی مرضی کے بغیر، ایران سے پرمیشن کے بغیر، تو ایران نے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو کافی زیادہ ملکوں کے ٹینکر جو ہے وہ یہاں پر ہٹ ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ یعنی اب کیا مزید ٹینکرز گزریں گے تو پھر اٹیک ہوں گے، اور اگر نہیں گزریں گے تو امریکہ ان کو کہے گا کہ یہاں سے گزرو. تو یہ صورتحال یعنی زیادہ کمپلیکس اور زیادہ جو خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ادھر سے ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ٹرمپ نے جو آپریشن فریڈم کا اناؤنس کیا تھا وہ اس وقت جب وہ شروع ہو چکا ہے. تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کو جب وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ اس کی جب دھمکی سامنے آ رہی ہے. اور نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وی آر پریپیرنگ فار وار ود ایران اور ڈس آرمنگ حماس. یعنی غزہ میں بھی اسرائیل ایک لارج اسکیل اگریشن جب وہ لانچ کرنے جا رہا ہے. اس کی خبریں ہم مسلسل 2-3 دن سے دے رہے ہیں. ابھی نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس بیانیے کے ساتھ انہوں نے غزہ میں جب جینوسائیڈ کی ہے، اور حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے بیانیے کے اوپر وہ لیبنان کے اندر جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اور لیبنیز گورنمنٹ اس پر خاموش ہے اور ریجن خاموش ہے. تو جب اتنا زیادہ انجسٹس انفولڈ ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ مزید وائلنس کی صورت میں جب نکلے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر امن کی طرف صورتحال جا سکتی تھی، ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے. لیکن چونکہ ٹرمپ انتظامیہ اپنا فارن پالیسی پر کنٹرول ہی کو بیٹھی، اور آج خود ٹکر کارلسن نے ٹرمپ انتظامیہ کو سلیو آف اسرائیل جب وہ قرار دے دیا، اور اس نے کہا کہ یہ مکمل طور پر اسرائیل ان کنٹرول ہے. تو اب میں آپ کے سامنے جو اس وقت سینسٹیو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. مختلف میڈیا بتا رہا ہے UAE سیز کہ اس نے ایرانین میزائلز انٹرسپٹ کیے فار دا فرسٹ ٹائم سنس سیز فائر بگین. 8 اپریل سے آج جو ہے پہلا یہ اٹیک ہے جو وہاں سے ہوا ہے. اور ایکزیوس بتا رہا ہے کہ ایران سیز فائر ان پرائل ایز UAE سیز اٹس انڈر اٹیک. اور یورو نیوز بتا رہا ہے کہ دبئی ریزیڈنٹ شیلٹر وہ
ایک عجیب سی صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے. فلائٹس جب وہ کینسل ہو گئی ہیں. یو ای انٹرسپٹ سسپیکٹڈ میزائل اٹیک, یعنی بہت سارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اٹیک ایران سے ہوا ہے, اینڈ بہت سارا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ہے. یہ مین والے اسی ویڈیو کے درمیان شاید یہ کنفرمیشن آ جائے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا, نہیں ہوا. ایران نے کیا تو وہ کنفرم کریں گے, نہیں کیا تو پھر یہ کس نے کیا, یہ تو اس سے بھی زیادہ سینسٹیو بات ہے. سی بی ایس نیوز بتا رہا ہے ایران فائرز میزائلز ایٹ یو ای اینڈ ڈرونز ایٹ ٹینکرز ان اسٹریٹ آف ہرمز. یعنی ایک یہ پورا ریجن جو اس وقت میدان جنگ بن گیا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹینکرز غرق ہو رہے ہیں, ادھر سے جو آئل فیسلٹیز ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. اچھا, اب یہ معاملہ یو ای کے لیے کافی زیادہ سینسٹیو ہے. دیکھیں چونکہ یو ای نے اسرائیلی فوج بھی یہاں پر بلائی, اور ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی بھی یہاں پر ڈپلائے ہو, اسرائیلی فوج ابھی بھی یہاں پر موجود ہو, وٹس ایور. بٹ دیکھیں ان ریاستوں کے لیے اب یہ صورتحال اور زیادہ سینسٹیو اور کریٹیکل ہے کہ ان پر جب اس وقت اٹیک ہو رہے تھے تو چلو جی جنگ ہے تو انڈر اٹیک ہے. آج کا یہ واقعہ ان کے لیے زیادہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. جب تک یہاں پر کوئی حتمی ایگریمنٹ طے نہیں پا جاتا اور یہ طے نہیں ہو جاتا کہ بھئی چیزیں کیسے چلیں گی, کوئی ملک سیف نہیں ہے. کسی ملک پر بھی کسی وقت جب اٹیک ہو سکتا ہے. یہ آج کی نئی ایکویشن ہے. تو اس سے ظاہر ہے انویسٹرز بھی یہاں پر زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے, اور ساری جو اکنامک آؤٹ لک ہے وہ ڈیمیج ہوگی, کیونکہ یہ تو انویسٹمنٹ کے لیے ہیون سمجھے جاتے ہیں یہ ممالک. تو چلو ایک فیز گزر گیا کہ ٹھیک ہے یار جنگ ہوئی, بس انڈر اٹیک آئے. لیکن اب آج کے اس حملے سے نئی ایکویشن یہ ہے کہ بھئی یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اچھا, اگر یہ ایران نے اٹیک کیا ہے تو فجیرہ وہ بندرگاہ ہے جو ایک تو ہے نا یو ای کا وہ حصہ جس طرف دبئی ہے, اور یہ سارے جو پرشین گلف والی سائڈ پہ ہیں. یہ فجیرہ جو ہے وہ گلف آف عمان والی سائڈ پہ ہے. یعنی یہ وہ بندرگاہ ہے جہاں سے آئل ایکسپورٹ یو ای کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے. یہاں سے وہ آئل بھیج سکتے ہیں, ان کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر ہٹ کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں سے آئل نہ جائے, ٹھیک ہے نا, چونکہ ساری جنگ ہی اکنامک برڈن کے اوپر ہے. اور پھر یہ ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک وارننگ ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. جو خارج آئی لینڈ ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے امریکہ. تو یہ ایک ایران کی جانب سے وارننگ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایران نے بتایا ہے کہ اگر ہماری انرجی سائٹس پر اٹیک ہوا تو ہم ادھر کی انرجی سائٹس کے اوپر اٹیک کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیٹرو ڈالر جب وہ خلیج فارس میں غرق ہو جائے گا, اور ورلڈ اکانومی بھی پتہ نہیں کہاں جائے گی, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک ایران کی جانب سے بہت نیکسٹ لیول کی وارننگ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی لمٹس نہیں ہے, اپنے ڈیفنس میں ہماری کوئی لمٹس نہیں ہے, ہم کسی بھی حد تک جب جا سکتے ہیں. اگر ہمارے پر اٹیک ہوا تو پھر ہم کیسے جواب دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں جب ہو سکتی ہیں. بٹ جو پالیسی ہے اسرائیل کی ان کو آپس میں لڑوانا وہ بہرحال موجود ہے, اور اگر یہاں پر ایک اور جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو یعنی کافی خطرات ہوں گے کہ ان کے آپس میں جو جنگ چھڑ جائے. اب یہ بہرحال آج ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو اس طرح سے اٹیک اچانک ہو گیا ہے, اور وہ ہوا اس وجہ سے چونکہ ٹرمپ نے ادھر سے آپریشن لانچ کر دیا ہے اور بلاکیڈ جاری ہے, اور اوپر سے بامبنگ اور یہ سارا وہ کرنے جا رہے ہیں. چونکہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ایک اور بات بھی ناظرین چل رہی تھی, وہ یہ تھی کہ ایران پریمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے. ایران پریمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے, یہ 24-48 گھنٹوں میں یہ بات چل رہی تھی. لیکن یہ اس کے بہت زیادہ رسک ہے کہ ایران کی انرجی سائٹس کے اوپر اٹیک ہوں گے, کیونکہ اسرائیل کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کو نہ دنیا کی پرواہ ہے, نہ دنیا کی اکانومی کی پرواہ ہے, نہ اربوں کی اس کو پرواہ ہے. اس کو صرف اپنا مقصد ہے اور ایران کو پیرالائز کرنا ہے. بامبنگ, سینکشنز, اندرونی بغاوتیں, بہت سارے ٹولز فارغ ہو گئے, بلاکٹ بھی فارغ ہو گیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے ریونیو آتا ہے یعنی انرجی, اس کو تباہ ہی کر دو. جب ہوگا ہی نہیں تو پروڈیوس کہاں سے کریں گے. تو یہ ان کا جو مقصد ہے, اس لیے اس کے کافی زیادہ خطرات ہیں کہ وہ اٹیک کریں گے. ابھی نیتن یاہو کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اب یہاں پر یہ ایک نیریٹو چلے گا. اب سب سے کنڈمنیشن آنا شروع ہو گئی ہے. یہ نیریٹو چلے گا کہ ایران نے سیز فائر توڑ دیا, ایران نے فلانا کر دیا, یہ چلے گا. یہ ایک پیوٹن نے کہا تھا کہ ویسٹرن پروپیگنڈا کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہے.
تو یہ چلے گا معاملہ کہ یہ ایران نے کیا. ایران اٹیکڈ فرسٹ. یہ ساؤتھ کوریا بتا رہا ہے کہ ان کا ٹینکر جب ہٹ ہوا ہے. پھر دبئی کی بندرگاہ سے 36 نوٹیکل مائلز کے فاصلے کے اوپر ایک اور ٹینکر جب ہٹ ہوا ہے جس کے انجن روم کے اندر آگ لگ گئی ہے. یعنی 4-5 ٹینکر یہاں پر ہٹ ہو گئے. پورا ایک میدان جنگ یہاں پر یہ خطہ جو بن گیا. فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں. یہ ساری صورتحال خراب ہوگی. اور ایران اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی وداؤٹ ایرانین پرمیشن ول بی فورسبلی اسٹاپڈ. اب یہاں پر کمپلیکسٹی سمجھے کہ ایران کے پاس سب سے بڑی لیوریج ہے اسٹریٹ آف ہرمز. اسٹریٹ آف ہرمز وہ کھولنے کے لیے تیار ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں انٹرنیشنل گارنٹیز دی جائیں کہ ہمارے پر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. امریکہ یہ گارنٹی، یہ جو لیوریج ہے وہ ایران سے چھیننا چاہتا ہے. اور اس کے لیے بیانیہ کیا بنے گا کہ دیکھو ایران جو ہے وہ ہم تو ہیومینیٹیرین مشن کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ایران نے سیز فائر توڑا ہے. لیکن پیچھے کہانی یہ ہے، اس کے اوپر وہ اپنے پروپیگنڈے کی بلڈنگ بنائیں گے. اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے کہ ایران تو اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے، ایران تو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس طرف نہیں آئیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے ہاتھ سے چھین لیا جائے تاکہ ایران کی جو لیوریج ہے سب سے بڑی وہ جاتی رہے. ایران یہ ہونے نہیں دے گا. اور جیسے رشیا نے ریجنل کنٹریز کو یہ کہا تھا کہ معاملے کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے جس کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے. تو ظاہر ریجنل کنٹریز نے نہ اس وقت اس معاملے کو اس انداز میں دیکھا جو ریالٹی میں دیکھنا چاہیے تھا، نہ ہی وہ اس وقت اس معاملے کو اس انداز میں دیکھیں گے جو ریالٹی ہے. اس انداز میں نہیں دیکھیں گے. وہ امریکہ ہی اور اسرائیل ہی کی اینک لگا کر اس مسئلے کو دیکھیں گے، اور یورپینز بھی دیکھیں گے اور باقی دنیا بھی دیکھے گی. تو اس لیے یہ معاملات اور زیادہ کمپلیکس ہوں گے، خراب ہوں گے، کرائسس آئے گا، جو کہ ہم سیز فائر کے بعد بھی تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. ایران کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ سیکنگ وار بٹ وی ول ریسپونڈ فیملی اف اٹس امپوزڈ آن اس. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر جنگ ہمارے پر مسلط ہوئی تو ہم بہت سختی سے اس کا جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا دا سنز آف دا ایرانین پیپل آر دا واچ فل آئی آن دا گلف. ہم مکمل نظر جب رکھے ہوئے ہیں. اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو ابلیٹریٹ کر دیں گے. یہ اس کا فیوریٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ایران کو صفحہ سے مٹا دیں گے. اور ایران جو ہے اس نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے، ویری بگیسٹ مسٹیک آف اٹس ہسٹری. یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی. یو ایس سیکرٹری آف وار کہہ رہا ہے کہ اف ایران وانٹس ایسکلیشن وی آر ریڈی. بیانیہ آپ مطلب ایران ایسکلیشن چاہتا ہے، ایران جنگ چاہتا ہے تو پھر ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نہیں جنگ کر رہے ہیں، نہیں یہ ایران جنگ کر رہا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ امریکی جہاز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اسکارٹ نہیں کریں گے جہازوں کو. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں جائیں گے، ہم بس وہاں دور کھڑے رہیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ ہم یہاں ہیں تو بس تم گزر جانا. ڈائریکٹ اسکارٹ نہیں ہوگا. اندازہ کریں کون اپنا ٹینکر یہاں سے گزارے گا. یعنی ملٹریلی حالت ان کی یہ ہوئی پڑی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز میں تو ہم داخل نہیں ہوں گے لیکن ہماری بس پریزنس ہوگی پیچھے. تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پیچھے ادھر کھڑے ہیں، بس تم گزر جانا وہاں سے. ہم کھڑے نہیں ہیں ادھر، ذرا دور کھڑے ہوں گے، تم بس گزر جانا. ڈائریکٹ اسکارٹ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ اصل بات ہے کہ امریکہ ملٹریلی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. پروپیگنڈا تو وہ 40 سال سے کر رہے ہیں. وہ عمارت کوئی ملٹری آبجیکٹیوز ان کو اچیو نہیں کروا سکے اور اب بھی نہیں کروا سکے گی. بس یہ ہے کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوگی دنیا کے لیے اور ریجن کے لیے. اب یہ آپ رپورٹ دیکھیے. یو ایس اسرائیلی وار آن ایران شفٹ بیلنس اہیڈ آف ٹرمپ شی سمٹ. ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جو بڑی اہم ہے. ظاہر ہے دنیا کے دو پارس ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ آگے دنیا کیسے چلے گی، ریجن میں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. تو اس میں ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ تھرو ٹیرف، اس نے پہلے یہ کوشش کی، پھر وینزویلا کی جنگ، ایران جنگ اور ادھر ادھر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر موجود ہوں. یہ اس کا ایک ورلڈ ویو ہے کہ میں چائنا کو جھکانا کیسے ہے. پہلے اس نے ٹیرف لگا کر جھکانے کی کوشش کی، پھر اب جہاں جہاں سے چائنا کی انرجی سپلائی آتی ہے وہ کٹ وہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ جب میں پریزیڈنٹ شی سے بات کروں جا کر تو اسے میں کہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. نہیں تو دیکھو میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے پاس یہ کارڈز ہیں.
تو وہ الٹا بیلنس آف پاور تبدیل ہو رہا ہے امریکہ کے خلاف. آگے چل کر میں فورن پالیسی کا آج بڑا اہم ترین آرٹیکل آیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ساری امریکہ کی ریکلیس پالیسی جو ہیں کیسے اس کی پاور کو ڈیمیج کر رہی ہیں, اس کی پاور میں اضافہ نہیں کر رہی ہیں. ٹکر کارلسن کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ از اے ہاسٹیج اینڈ سلیو ٹو اسرائیل. ٹکر کارلسن ٹیلز نیو یارک ٹائم. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اور ٹرمپ یہ یرغمال بن چکا ہے اور غلام بن چکا ہے اسرائیل کا. بہت سخت الفاظ ہیں اس شخص کے جو بہت بڑا انفلوئنسر ہے اور اس شخص کے جو سب سے بڑا سپورٹر ہے ٹرمپ کا. وہ شخص اتنے سخت ترین الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے یرغمال بن چکا ہے. تو عمان کا فارن منسٹر بھی تو یہی کہہ رہا ہے, یرغمال بن چکا ہے اور سلیب بن چکا ہے. تو اس میں آگے ٹکر کارلسن نے بتایا ہے کہ اس جنگ میں جانا صرف اسرائیل کی وجہ سے. پھر ہم نے سیز فائر کر دیا اور ٹرمپ نے کہا کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی اور اب اس سے نکلنا ہے. تو کیا ٹرمپ نکل سکا اس جنگ سے؟ اس نے کہا کہ جو ہی سیز فائر ہوا 3 گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے خوفناک بمباری لبنان کے اوپر کی اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شہید اور زخمی کر دیا. کیا مقصد تھا اس بمباری کرنے کا؟ تاکہ امریکہ اس جنگ سے نہ نکل سکے. تو کیا ٹرمپ نے ایک بار بھی نتنیاہو کو شٹ اپ کال دی ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیڈرز کو اور برطانیہ کو اور فرانس کو اور جاپان کو اور آسٹریلیا کو اور کینیڈا کو, کسی لیڈر کو وہ نہیں چھوڑتا. ٹرمپ ایک بھی کرٹیسزم جب وہ نتنیاہو کے اوپر کر سکا ہے جس کے انٹرنیشنل وارنٹس نکلے ہوئے, بلکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو ٹرمپ نے پھر دھمکی بھیجی ہے اسرائیل کے صدر کو کہ نتنیاہو کو معاف کرو. حالانکہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نتنیاہو کو معاف کرنا ہی نہیں کرنا, وہ معاف کر دیں گے. وہ ادھر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں, ادھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ تھوڑا سا شو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایک کنٹری ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس میں عدالتیں ہیں. تو وہ بس اس وجہ سے اس نے صدر نے وہ روکا ہوا ہے. تو ٹرمپ باقاعدہ انٹروین کر کے کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو کو معاف کرو. کس حد تک وہ غلام ہوگا؟ تو اگین جس ریالٹی کا اظہار ٹکر کارلسن کر رہا ہے, اگر ریجنل کنٹریز, اگر یورپین کنٹریز, اگر دنیا اس ریالٹی کو نہیں سمجھتے اور اسی میں پڑے رہتے ہیں, اچھا جی ایران نے اسٹریٹ ہارمز بند کر دیا, اچھا ایران نے ٹینکر کے اوپر اٹیک کر دیا, تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اچھا, حزب اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اسرائیلی پوزیشنز کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ایک گھر کے اندر جہاں پر اسرائیلی فوجی گھسے ہوئے تھے وہاں پر جا کر ہم نے اٹیک کیا. یہ حملے بڑے گھاتک ہوتے ہیں. 10 15 20 فوجی بیٹھے ہوئے ہیں لبنان کے اندر, کسی گھر میں گھسے ہوئے ہیں, وہاں پر ایک ڈرون گیا, اس نے پورا گھر اڑا دیا. وہاں پر ان کی بڑی میسو کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اور حزب اللہ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ امریکی ایمبیسڈر کو پرسونا نان گراٹا قرار دیا جائے لبنان میں. پرسونا نان گراٹا اس کو کہتے ہیں جس کی انٹری الاؤ نہیں ہوتی. سو یہ اب لیبنیز گورنمنٹ نے جو رائتا بکھیرا ہے یہاں پر, جو غلط پالیسی لی ہے, اب اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے. حزب اللہ کا موقف اور زیادہ سخت ہوگا. اور ادھر یورپی یونین میں پھڈا پڑا ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 25% ٹیرف وہ یورپین کاروں کے اوپر لگانے جا رہا ہے, آٹو انڈسٹری کے اوپر لگانے جا رہا ہے. سو یورپینز اب ایک طرف منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, ٹریڈ ڈیل ہو جائے, دوسری طرف ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیرف لگ گئے تو ہم ایسے جواب دیں گے. اور آج یہ رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیلی جو ٹیلی کام نیٹ ورک ہے وہ کیسے درجنوں ملکوں میں گلوبلی, ایشیا میں درجنوں میں, پھر افریقہ میں, یورپ میں, باقی ملکوں میں کس طرح سے سرویلنس کر رہا ہے. یہ آج بڑی خوفناک رپورٹ آئی ہے. تھائی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ناروے, بنگلہ دیش, اس میں اسرائیل جو سرویلنس کر رہا ہے. ملیشیا, یہاں پر اسرائیل کا نیٹ ورک جب وہ پھیلا ہوا ہے اور گلوبل سرویلنس جب وہ کر رہا. اچھا, اب میں آخر میں آپ کے سامنے بڑی اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں. اب اگر ایک اور جنگ چھڑنے جا رہی ہے سو امریکہ ایک سپر پاور ہے, ساری طاقت یہ وہ, لیکن امریکہ یہ جنگ بھی ہار چکا ہے. جس راستے کے اوپر وہ دوبارہ جا رہا ہے, حالانکہ اس کو ایک راستہ مل گیا تھا کہ وہ معاہدے کی طرف جائے, لیکن ادھر وہ نہیں گیا. یہ ساری پالیسیز امریکی پاور کو ڈکلائن کر رہی ہیں. فارن پالیسی کی رپورٹ دیکھیے. ٹرمپ پالیسیز ایکسلریٹ ڈکلائن آف یو ایس پاور, یعنی امریکہ کے ڈکلائن کو یہ پالیسیز جو وہ تیز کر رہی ہیں.
امریکی ڈکلائن کو یہ پالیسیز تیز کر رہی ہیں. اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے کوئرسو ٹولز کے اوپر, طاقت کے اوپر, ہارڈ پاور کے اوپر, اور جو اس کا لانگ ٹرم انفلوئنس ہے امریکہ کا وہ تیزی کے ساتھ جو وہ ختم ہو رہا ہے. اس وقت امریکہ کوئرسو ٹولز میں ملٹری فورس استعمال کر رہا ہے, اکنامک پریشر, ٹیرف کی دھمکیاں, یہ وہ, اور یونیلیٹرل میئرز, یعنی وہ ریجن میں جو کچھ کر رہا ہے وہ سعودی عربیہ سے نہیں پوچھ رہا, کوئی مشورہ نہیں ہے, ٹرکی سے کوئی مشورہ نہیں ہے, یورپ سے کوئی مشورہ نہیں ہے, یونیلیٹرل میئرز. اور ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کو اس نے سائڈ پہ پھینک دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ ڈپلومیسی تو ایران کر رہا ہے, ادھر سے امریکہ کے ڈپلومیٹس کون ہیں؟ سٹیو وٹکاور, جیرڈ کشنر. تو ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کو اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا ہے, پھینک دیا ہے, اور یونیلیٹرل میئرز اور ملٹری پاور اور کوئرسو میئرز. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے لکھا کہ امریکی جو طاقت ہے جو کہ بے پناہ طاقت ہے, لیکن یہ گلوبلی ایکسرسائز کیسے کی جاتی ہے. طاقت کا ہونا ایک چیز ہے, اس کا استعمال کرنا دوسری چیز ہے, اور طاقت جتنی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اتنی زیادہ گھٹتی ہے. اس لیے امریکہ جو کہ بہت وائز پاور ہے, اس نے گلوبلی اپنی طاقت کو بہت وزڈم کے ساتھ استعمال بہت حد تک کیا ہے. امریکہ از دا فرسٹ امپائر جس کے گلوبلی اتنے زیادہ الائنسز ہیں, وگرنہ کسی پاور کے گلوبلی اتنے زیادہ الائنسز نہیں رہے ہیں. جو سپر پاور ہوتی ہے اس کے تو خلاف الائنس بنتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایشیا سے, یورپ سے, پیسیفک سے, جیسے تیسے ہے, امریکہ کے اتحادیہ نا سارے. تو یہ یعنی کہ آپ نے پاور کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے گلوبلی, تو یہاں پر وہ فارمولا ٹرمپ انتظامیہ بھول چکی ہے. اور اس وقت پریورٹی ہے امیڈیٹ گینز. یہ ہم نے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا, اس کے مقاصد, اس کے اثرات کیا آئیں گے وہ یہ نہیں دیکھ رہے. وہ ایران کی جو ہے وہ ہم نے یہ تباہ کر دیا, اس کے اثرات کیا آئیں گے یہ نہیں پتا. سسٹینڈ اسٹریٹجک پوزیشننگ رادر دین کہ وہ اسٹریٹجک کیا اچیومنٹ ہے اس پر فوکس کریں. امیڈیٹ گینز یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو وقتی چیز ہوتی ہے. ایروژن آف یو ایس گلوبل اپیل, کہ مطلب امریکن جو پالیسیز ہیں وہ گلوبلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر امریکہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے ود ملٹری کمبائنڈ ود کلچرل, پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل اپیل. ٹھیک ہے نا, یہ سب ملا کر یہ طاقت جب استعمال کی جاتی ہے وداؤٹ کانسٹنٹ ریلائنس آن فورس. یہ نہیں کہ ہر وقت جناب فورس, یہاں پر وہ انہوں نے باقی چیزیں مائنس کر دی اور صرف طاقت کے اوپر. اور یہ بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا ہے کہ وہ جس طرح سے طاقت روایتی طور پر استعمال کی جاتی تھی. اچھا, پھر انہوں نے لکھا کہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں پن پوائنٹ اگر ہم کریں کہ جس سے یہ ساری طاقت انڈرمائن ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹیرف, جس طرح سے ٹیرف استعمال کیے گئے اس نے اتحادیوں کو بھی بہت ناراض کیا, اور ظاہر ہے کہ ملکوں نے اپنے اپنے جو راستے ہیں وہ لیے. ٹیرف بہت بڑا فیکٹر تھا. اور ایکسپینڈڈ ملٹری آپریشن اکراس ملٹیپل ریجنز, ادھر بھی ملٹری ادھر بھی ملٹری. آپ اندازہ کریں یہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پیس پریزیڈنٹ کہتا ہے, یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا وہ صدر ہے جس نے سب سے زیادہ جنگیں چھڑی ہیں. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ آپ دکھا کچھ رہے ہیں, ریالٹی کچھ اور ہے. جو سب سے بڑا اپنے آپ کو پیس پریزیڈنٹ کہتا ہے وہ سب سے بڑا جنگیں چھیڑنے والا ہے امریکہ کی تاریخ کا, حالیہ تاریخ کا. پھر بلاکیڈ, سینکشنز, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس نے اس کو بہت ڈیمیج کر دیا ہے. اور پھر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, انسٹیٹیوشنز کا ویک ہو جانا جن کے ذریعے امریکہ اپنی طاقت استعمال کرتا تھا. یو این, ایڈ, یو ایس ایڈ, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز, ان کے ذریعے بھی امریکی طاقت جو ہے وہ ایکسرسائز کی جاتی تھی. یہ انسٹیٹیوشنز بھی فارغ ہو چکے ہیں, تو اس میں نقصان امریکہ ہی کا ہوا ہے. ڈکلائن ان دا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, ڈپلومیسی بھی تو سب سے بڑی پاور ہے. دیکھیں یہ جتنا نقصان ٹرمپ انتظامیہ نے کر دیا, اور اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کا ہے,
اتنے بلینز جھونک دیے، اتحادیوں کو ناراض کر دیا، شرط ہرمز جو کھلا ہوا تھا بند کروا دیا، امریکی ملٹری پاور کو ایکسپوز کروا دیا، اور پتہ نہیں یہ کرائسس جو امریکی اکانومی اور پولیٹکس کے لیے آیا ہے یہ پتہ نہیں کہاں تک لے کر جائے گا صورتحال کو. یہ ساری چیز ایران جنگ کے علاوہ دینے کے لیے تیار تھا، نیوکلر باقی چیزیں، یہ ڈپلومیسی کے ذریعے ایران دینے کے لیے تیار تھا. یعنی امریکہ تھرو وار 1% کی چیز ایران سے نہیں لے سکا، 1% کی چیز نہیں منوا سکا، الٹا اسٹریٹ آف ہرمز بھی ایران کے کنٹرول میں چلا گیا. یہ سارا کچھ ایران تھرو مذاکرات دینے کے لیے تیار تھا. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا تھا امریکہ کا. یہاں اتنا پیسہ اور اتنا باقی جو ڈائمینشنز میں امریکہ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ڈپلومیسی بہت بڑی پاور ہے جس کو اٹھا کر انہوں نے جب سائڈ پہ پھینک دیا. تو چونکہ ٹرمپ کی شکست اتنی بڑی ہے تو وہ اس کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے حربے آزما رہا. روز وہ بتاتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، روز بتاتا ہے میں جیت گیا ہوں. اور یہ آپ ذرا بات سنیے، انہوں نے کہا کہ جو امیگریشنز کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کے اوپر پریشر ہے، یونیورسٹیز کے معاملات ہیں، اس سے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس امریکہ آتے ہیں ان کی تعداد میں تیزی کے ساتھ جب وہ کمی آئے گی، بہت زیادہ کمی آئے گی. اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تعداد میں کمی آئے گی، دیٹ مینز یہ ہے کہ a key driver of pro US sentiment abroad، اس لائن میں بہت کچھ چھپا ہوا. چونکہ پرو امریکہ جو سینٹیمنٹ ہے ابراڈ، اس کا سب سے کی فیکٹر یہ ہے کہ لوگ امریکہ سے پڑھ کے جاتے ہیں. جو امریکہ میں پڑھتے ہیں اپنے ملکوں میں جا کر کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی فارن آفس میں ہے، کوئی اکانومی میں ہے، کوئی اکیڈیمیا میں ہے، ظاہر وہی ایلیٹ ہوتے ہیں نا جو امریکہ سے پڑھ کر آتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں. تو وہ اسی نیریٹو کو اور اسی آئیڈیالوجی کو اور اسی بیانیے کو اور اسی سوچ کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، اینڈ پرو یو ایس. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی ارادتاً کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ وہیں سے پڑھ کر آئے ہیں نا، تو وہ بس اسی چیز کو آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تبدیلی آنے جا رہی. یہ وہ طاقت ہے جو امریکہ کا ون آف دا پلر ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی پیوٹن نے اناؤنس کیا ہے سب سے بڑے اقدامات کہ کیسے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے. چائنا ایسے اقدامات لے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ چائنا آئیں. یہ بہت بڑی بات. تو پھر انہوں نے لکھا کہ آئیڈیولوجیکل ڈرائیور بیہائنڈ دس اسٹریٹجی. تو اتنی ڈیزاسٹر اسٹریٹجی کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ ہے آئیڈیولوجیکل ویو، کہ جس میں وہ صرف اس لینز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، ایران تو ککھ نہیں ہے. بس وہ اس لینز میں دیکھ رہے ہیں، وہ باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. چونکہ آئیڈیولوجیکل ویو ہے نا، تو وہ چھوٹے سے لینز سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. باقی جو چیزیں اوپر انہوں نے بیان کی ہیں وہ اس کو سائڈ پر انہوں نے پھینک دیا. بس وہ اس میں کھڑے ہوئے، امریکہ سپر پاور، ہم سب سے بڑے طاقت، ہماری سب سے بڑی ملٹری، تو ایران ہمارے سامنے کیا ہے؟ بس وہ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھیے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ اپروچ جاری رہی تو یہ ایک اور افغانستان اور ویتنام ثابت ہوگا امریکہ کے لیے. فارن پالیسی جب وہ لکھ رہا ہے بہت ڈیزاسٹر جب وہ ثابت ہوگا، اور افغانستان اور ویتنام ثابت ہوگا. انکریزنگلی ڈیفیکلٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو بلڈ الائنس سسٹین گلوبل انفلوئنس. اور اس سے نہ ہی الائنسز امریکہ جاری رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنا گلوبل انفلوئنس ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے. یہ ہے رزلٹ. باقی یہ ہے کہ جنگیں، فساد، کرائسس، یہ سارا بہرحال ہونے جا رہا ہے. امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ریجن میں امن کرنے کا، کوئی ارادہ نہیں ان کا. اور ابھی تو وہ صرف اسرائیل کے یرغمال بن چکی ہے یہ انتظامیہ، اور اسی کے تحت انہوں نے فی الحال پالیسی کو لے کر چلنا ہے جب تک کہ یہ ایکویشن تبدیل نہیں ہو جاتی. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.